اب یہ جو محبت ہے، اس محبت کی ایک تاریخ ہے. منزل کی طرف گفتگو آ رہی ہے. اس محبت کی ایک تاریخ ہے، خون چکاں تاریخ، لہو لہان تاریخ، خون کے دریا میں تیرتی ہوئی تاریخ، مقتلوں میں رہنے والی تاریخ، شہرگ حیات کٹانے والی تاریخ. یہ تاریخ عشق علی. اور اس تاریخ عشق علی کے طویل سفر میں فقط مردوں کا گزر نہیں ہوا، بلکہ ایسی مقدس اور پاکیزہ خواتین بھی گزری کہ جن کے نام تاریخ بھلا نہیں سکتی. مورخ نام چھپانا چاہے تو قلم کی سیاہی سوکھ جائے. ایسی پاکیزہ خواتین گزری ہیں اور دلیرانہ جرأت مندانہ اقدامات کیے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ علی کا عشق بزدل نہیں بناتا، بہادر بناتا ہے. چنانچہ انہی میں سے ایک نام ہے جناب حرہ بنت حلیم سعدیہ کا نام. علی مرتضیٰ کے عشق کے دریا میں کیفیت یہ ہے کہ کبھی ڈوبتی ہیں، کبھی ابھرتی ہیں. ذرا غور فرمائیے، عشق علی کے دریا میں کبھی ڈوبتی ہیں، کبھی ابھرتی ہیں، کبھی پیراکی کر کے اس کنارے، کبھی اس کنارے سے اس کنارے. زندگی کا دستور یہ ہے کہ اٹھیں تو یا علی، بیٹھیں تو یا علی، بڑھیں تو یا علی، رکیں تو یا علی، سوئیں تو یا علی، بیدار ہوئیں تو یا علی، گھر تو یا علی، سفر تو یا علی، مکان تو یا علی، میدان تو یا علی. گویا نام علی تسبیح زندگی بن گیا. حجاج ابن یوسف ملعون کا زمانہ کہ میں نے فقرہ صرف کیا ہے، شیعوں کے قتل عام کا حکم عام ہے. قتل کرو انعام لے جاؤ، گھر اجاڑو انعام لے جاؤ، خون بہاؤ انعام لے جاؤ. قتل عام ہوا، یہاں تک کہ جاسوسوں نے بتانا شروع کیا کہ حجاج ایسا لگتا ہے جیسے علی کے چاہنے والے چن چن کے مار ڈالے گئے، اب اس کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہے. کہنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا اگر علی والے نہیں ہیں تو دنیا کیوں قائم ہے. واہ واہ. جب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب علی کے چاہنے والے نہ رہے، تو حجاج ملعون نے یہ کہا کہ یاد رکھنا نسل حلال کا خاتمہ نہیں ہوتا. تلاش کرو، ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تقیہ. یہ کہہ کون رہا ہے؟ حجاج کہہ رہا ہے. ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ تقیہ، لہذا یہ کہیں نہ کہیں ہوں گے ضرور. اور اب جو کسی شیعہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بڑا انعام ملے گا. تو نکلے ناخلف افراد، صحرائی شجروں کے لوگ، علی والوں کی تلاش میں نکلے. ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں ایک مومنہ ہے یہی، اور اس کی زندگی کا دستور یا علی یا علی یا علی یا علی
یا علی، کوئی یا علی کہتا ہے تو یہ سوچ کے تھوڑی کہتا ہے آواز کتنی دور جائے گی۔ دروازے کے پاس سے جاسوس گزر رہے تھے، کانوں کے پردے سے یا علی کی صدا ٹکرائی، ایسا لگا جیسے کسی نے پشت طبیعت پر تازیانہ مارا ہو۔ دل ملائے، دبے پیروں پلٹے کہ کہیں یہ سمجھ نہ جائے، دربار میں آئے، بادشاہ کہو کہ پتہ چلا ایک مومنہ ہے، بڑھیا ہے، جو علی کی چاہنے والی ہے اور علی علی کے نعرے لگاتی ہے، اور اپنی طرف سے بہت کچھ ملا جلا کے انہوں نے کہا۔ میں نے کہا علی کا عشق بزدل نہیں بناتا، بہادر بناتا ہے۔ جیسے ہی کہا ایک بڑھیا ہے جو علی کی چاہنے والی ہے، حجاج نے کہا تو فوج لو، گرفتار کر کے لاؤ۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ فوج لو، گرفتار کر کے لاؤ۔ ایک ضعیف العمر خاتون، اسے گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیج رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ فوج چلی، گھر کا محاصرہ کیا، دروازے پر سپاہی آئے، دستک دی، مومنہ قریب در آئی۔ کون؟ کام ہے حکومت کے کارندے۔ کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہ تمہارا وارنٹ ہے، گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ مومنہ نے کہا میں سمجھ گئی، کیوں گرفتار کرنے آئے ہو؟ اچھا رکو، وہیں ٹکے رہنا، میں آئی۔ وہیں رکے رہنا، میں آئی۔ مومنہ کہہ کے گئی، برقع اوڑھا، نالین پہنی، عصا لیا، مگر جہاں کہہ کے گئی تھی وہیں ٹکے رہنا، ہلے نہیں۔ ہلے نہیں۔ دنیا والوں سوچو، جب ایک کنیز کی زبان کی یہ ہیبت ہے تو عباس کے کھینچے ہوئے خط کی کیا؟ اگر عباس سے دلاور خط کھینچ دیں تو کس کی اوقات ہے جو پار کر جائے؟ تو آئی اور ظاہر ہے کہ حجاب میں ہے، نقاب میں ملبوس ہے، کواڑ کھولا، یا علی کہہ کے گھر سے قدم نکالا۔ اب یہ جملہ اس شہر میں پڑھنے کا جو لطف ہے وہ دوسرے شہروں میں شاید نہیں ہے اتنا، کیونکہ یہ شہر تبرہ بھی ہے۔ تو اب جملہ کہہ رہا ہوں، یا علی کہہ کے گھر سے قدم نکالا۔ میاں ہم گھر سے باہر نکلنے والی ہر عورت کو برا نہیں کہتے۔ ہائے 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 ہائے، تحفظ عشق علی میں نکلی ہے تو واجب الاحترام، علی کے مقابلے پر نکلی ہے تو قابل اعلان۔ صلوات بھیجیں بابا زبر۔ اب مثلاً یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سمر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنوں میں باتیں کر رہے ہیں، میّر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنوں میں باتیں کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اپنے ایک بھائی سے۔ لیکن اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، تصور کیجئے کہ یہ اپنے ماحول کی بات نہیں ہے، یہ مخالف کے ماحول کی بات ہے، جہاں کسی بھی حکم پر کوئی جواز نہیں مانگا جاتا۔ قتل کر دو تو پھر وہی شریعت ہے۔ ایسی ظالم جگہ جا رہی ہے تو
گھر سے نکلی یا علی کہہ کے قدم نکالا. اب دونوں طرف فوجی ہیں, بیچ میں مومنہ برقع پہنے ہوئے. میں نے زیادہ دیر تو نہیں پڑھ دیا, تو اب چل رہی ہے یا علی 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 یا علی. اتنے تازیانے مارے فوجیوں کو دربار تک پہنچتے پہنچتے کان سن کر دیے. یا علی یا علی یا علی یا علی. قریب دربار پہنچی, دربار ٹھساوا کساوا بھراوا. کیوں تماشا دیکھنا ہے؟ آج ایک علی کی چاہنے والی کو سزا دی جائے گی. دربار بھرا ہوا ہے. مومنہ نے دربار کو دیکھا, آگے قدم رکھا, یا علی. اس آواز میں جانے کیا ہیبت تھی کہ مجمع خود کائی کی طرح چھٹنے لگا. صبر صاحب جملہ کہنے جا رہا ہوں, مجمع کائی کی طرح چھٹنے لگا اور یہ فاتحانہ آگے بڑھنے لگی. بٹ ٹھسے ہوئے دربار میں اس کا آگے بڑھنا اور مجمع کا راستہ دینا, میں کاہے سے مثال دوں, یوں سمجھیے کہ نیل کا دریا پھٹ رہا ہے, موسیٰ آگے بڑھ رہا ہے. آئی قریب تخت آئی, ملعون کی طرف حقارت سے دیکھا, دیکھ کے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ بھرے دربار میں ایک عورت کو بلایا. برخسار ملوکیت تماچا پڑا. سزائے بغض علی عجیب ہے, چوٹ بھی لگے گال بھی نہ سہلا پائے. دل ملا کے پہلو بدلا کہ وہ یوں ہی نہیں بلایا ہے, تیری شکایت ملی ہے. کہ کیا شکایت ملی ہے؟ کہ میرے خفیہ جاسوسوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تو علی کو اصحاب رسول سے افضل گردانتی ہے. اوفو, عجیب بات ہے. تو علی کو اصحاب رسول سے افضل گردانتی ہے. مومنہ نے کہا یہ خبر تجھے غلط دی گئی. نیئر بھائی میں نے کیا کہا؟ کیا کہنے بھائی, واہ نیئر بھائی میں نے کیا کہا؟ کیا بات ہے, صلوات بھیجے بابا دے بولو. تو بھائی نیئر بھائی کی اپنے چلتی رہتی ہے. نہ یہ سونا چھوڑتے ہیں نہ میں ٹوکنا چھوڑتا ہوں. صلوات بھیجے بابا دے بولو. تو آواز دی کہ کیوں مجھے کیوں بلایا؟ کہ میرے خفیہ جاسوسوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اصحاب رسول سے افضل گردانتی ہے. مومنہ نے کہا یہ خبر تجھے غلط دی گئی. کہ میرے جاسوس جھوٹ نہیں بولتے, کہ میں کہہ رہی ہوں یہ خبر تجھے غلط دی گئی. میں یہ کہہ کے اپنے مولا کی شان گھٹاؤں گی؟ میں یہ تو نہیں کہتی. کہ پھر کیا کہتی ہو؟ مومنہ نے کہا جگرا ہو تو سن.
میں یہ نہیں کہتی میرا مولا اصحاب رسول سے افضل، میں تو یہ کہتی ہوں میرا مولا رسولوں سے افضل۔ میں کہتی ہوں میرا مولا رسولوں سے افضل۔ بھائی تک کہنا تھا کہ قیامت آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، داڑیاں چہروں سے زیادہ ہلنے لگی، بادشاہ سلامت، قتل قتل قتل، واجب القتل ہے، کفر بک رہی ہے۔ اس نے بھی قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، مومنہ نے مسکرا کے کہا واہ کیا عدالت ہے، دعوے پر دلیل کے بغیر سزا۔ ارے میں نے دعویٰ کیا ہے دلیل تو مانگ، تلوار رکھی، کہ دلیل مانگ تو لوں مگر دلیل دے نہ پاؤ گی، کہ سوال کرنا تیرا کام ہے۔ علی مرتضیٰ کے عشق کے مکتب کی طالبہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگ دلیل، کہا یہ بتاؤ پہلے نبی آدم ہے، آدم سے علی کیسے افضل؟ مومنہ نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ یہ بتا سکتا ہے آدم جنت سے کیوں نکالے گئے؟ کہ اللہ نے کہا تھا گیہوں نہ کھانا، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، گندم کے قریب نہ جانا گیہوں۔ آدم نے گیہوں کھا لیا، جنت سے نکالے گئے، مگر اس میں تمہارے علی کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا وائے ہو تجھ پر مردے، ارے یہ بھی نہ سمجھا آدم وہ ہے جسے منع کیا گیا گندم کے قریب نہ جانا، پھر بھی گیہوں کھا لیا۔ میرا مولا وہ ہے جسے منع نہیں کیا گیا، لیکن زندگی جو کی روٹی پر گزاری، گندم کے قریب نہ گئے۔ برآمد دربار، مومنہ کا دندہ شکن جواب، تل ملا کے رہ گیا، کرتا کیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بس آخری جواب، انشاءاللہ باقی تفصیلی واقعہ پھر کبھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ علی موسیٰ سے کیسے افضل؟ علی موسیٰ سے کیسے افضل؟ غور سے سنیے گا۔ تو مومنہ نے کہا کہ یہ بتا کہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، مولانا صاحب آپ ادھر تشریف لے آئیں، وہاں کی آئیے آئیے، تو ماشاءاللہ نہایت صاحب کردار اور ماشاءاللہ مساجد میں خدمت انجام دینا اور یہ ساری چیزیں، تو کہا یہ بتا کہ موسیٰ سے کیسے افضل؟ تو کہا یہ بتا سکتا ہے کہ جب موسیٰ کی قوم نے، نیر بھائی اتنا مزے کا واقعہ ہے، خدا بس سلام ہو اس مومنہ کی روح پاکیزہ پر۔ کہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پوچھا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اسے نیند کیوں نہیں آتی؟ اسے اونگ کیوں نہیں آتی؟ تو جیسے ہی قوم نے پوچھا تو موسیٰ نے دلیلیں دینا شروع کی، ایک دلیل، دو دلیلیں، تین دلیلیں، چار دلیلیں دیتے رہے، دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، یہ دلیلیں دیتے رہے، امت ماننے کو تیار نہیں۔ امت تو امت ہے، جب کسی بات پر اڑ جاتی ہے تو 1400 سال ہو گئے، اڑی ہوئی تو ہے، کہاں غدیر کی پوچھیں، تو اڑ گئی قوم کہ صاحب ہم تو نہ مانیں گے یہ آپ کی دلیل ہے۔ تو مومنہ نے کہا پھر ہوا کیا یہ بتا؟ کہ اصل میں ہوا یہ کہ ایک دن جناب موسیٰ نے
اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ میری قوم بڑی سرکش ہو گئی ہے، میں دلیلوں پر دلیلیں دیتا ہوں، یہ ماننے کو تیار نہیں، تو بتا اسے کیسے سمجھاؤں؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، طور پہ آ جاؤ۔ فلاں دن موسیٰ پہنچ گئے، یا اللہ ہم آ گئے۔ کہا بیٹھو موسیٰ۔ جبریل، ہاں پروردگار۔ کہا 2 شیشے لے لو، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ یاد رہے سارا عالم اسلام جھوم جھوم کے قرآن کا یہ واقعہ پڑھتا ہے۔ جبریل 2 شیشے لائے، جبریل 2 شیشے لائے۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ آیا کہ آسمان سے 2 شیشے آئے تو کیا وہاں آئینہ خانہ ہے؟ ذوالفقار آئی تو کیا وہاں لوہے کا کارخانہ ہے؟ تو جبریل ہاں کا 2 شیشے لے کے جاؤ موسیٰ کے پاس، اور موسیٰ سے کہہ دو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیں، لیکن اتنا کہہ دینا کہ شیشے چھوٹنے نہ پائیں، ٹکرانے نہ پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں۔ آئے جبریل، سلام کیا، موسیٰ نے جواب سلام دیا۔ علیک سلیک کے بعد کہ بھئی موسیٰ اللہ نے یہ 2 شیشے بھیجے ہیں تو انہیں دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیے، اور سنیے اللہ نے کہا ہے یہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ موسیٰ نے کہا جبریل بے فکر رہو۔ جبریل تو چل دیے، رات کا وقت ہے، کوہ طور ہے، موسیٰ دونوں ہاتھوں میں 2 شیشے لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب شیشہ وزنی بھی ہوتا ہے اور چکنا بھی ہوتا ہے، تو دونوں ہاتھوں میں شیشے لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ رات کا پہلا حصہ گزرا، بیٹھے رہے، دوسرا حصہ گزرا، بیٹھے رہے، جیسے ہی تیسرا حصہ آیا تو جیسے ابھی نیر بھائی نے یوں کیا تھا، یوں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے ملے نہیں تو یہ بھی ہو جاتا۔ صلوات بھیجے اب دیکھیے میری طرف دیکھیے، یوں رات کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرے حصے میں ذرا سی پلکیں جھپکی۔ تو جب بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو مٹھیوں کی گرفت ہلکی ہوتی ہی ہوتی ہے، تو شیشے پھسلے، پھسل کے ٹکرائے، ٹکرا کے چورا ہو گئے۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی، یا اللہ غضب ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ غضب نہیں ہوا، تمہارے سوال کا جواب ہوا۔ کہا وہ کیا؟ کہ جا کے اپنی امت سے کہہ دینا کہ جب تم لمحے بھر کے لیے پلکوں کو جھپکا کے 2 شیشے نہیں بچا سکتے، میں سو جاؤں تو کائنات کون بچائے؟ میں سو جاؤں تو کائنات کون بچائے؟ حجاج کہنے لگا مگر یہ تو بتاؤ اس میں تمہیں مولا کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اب بھی نہ سمجھا۔ موسیٰ وہ ہیں جو لمحے بھر کے لیے پلکوں کو جھپکائیں تو 2 شیشے نہ بچا سکے۔ میرا مولا وہ ہے جو شب ہجرت چادر تان کے سو جائے، نبوت کو بھی بچا لے، شریعت کو بھی بچا لے۔ بات تمام ہو گئی۔ میرا مولا وہ ہے جو چادر تان کے سوئے، نبوت کو بھی بچائے، شریعت کو بھی بچائے۔